السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور میرے ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت ناول رمز عشق نیکسٹ پارٹ ہم پڑھنا ریڈ کریں گے، تو ٹائم کو ضائع کیے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ لائک ضرور کر دیجیے کہ اس سے موٹیویشن بڑھتا ہے اور جو ایپیسوڈ ہے وہ زیادہ ٹائم اور دینے کو دل کرتا ہے۔ تو ارحم خانزادہ کے الزامات پر حور کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جسمانی تشدد سے ذہنی تشدد زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سامنے بیٹھا انسان کا لمس اتنا بے رحم تھا، الفاظ اس سے زیادہ بے رحم اور سنگ دل۔ ارحم نے اس کا ہاتھ کانوں سے ہٹاتے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچا۔ تم کانوں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر میری باتوں سے اب چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ ساری عمر اب تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ گل کو میں نے طلاق دے دی ہے، مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم میری نفرت ہو۔ میں محبت تو ٹوٹ کے کرتا ہوں، مگر نفرت کرنے میں مجھ سے بڑھ کر بے رحم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ارحم خانزادہ کا نفرت، اس کا دہکتا بے رحم لمس اب ہر رات تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اسے چھٹکارا نہیں۔ ارحم نے اس کا منہ ایک جھٹکے سے چھوڑا تو اب کی بار اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ تمہیں آسرا دیا، تمہیں پناہ دی، تمہیں بحفاظت اپنے گھر لایا، تم نے کیا کیا؟ میرے کردار کو مشکوک بنا دیا۔ کیا کہا تھا تم نے سب سے کہ میں نے تمہارے ساتھ ہوٹل میں کمرے میں رات بتائی ہے؟ تب تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا تم ایسی لڑکی نہیں؟ چلو مان لیتا ہوں تم ایسی لڑکی نہیں ہو، تم خود ہی اب بتاؤ، شریف لڑکیاں تمہاری جیسی ہوتی ہیں۔ تمہاری جو بھی مجبوری تھی میں تمہیں اپنے گھر تک لا سکتا تھا، تو تمہاری مجبوری سن کر اس کا بہتر حل بھی نکال سکتا تھا۔ اگر اس رات تمہاری حفاظت کر کے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دی۔ میرے لیے ایک عورت کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، مگر تم نے آج مجھے میری فطرت کے خلاف بنا دیا، مجھے وہ بننے پر مجبور کر دیا جو میں نہیں ہوں۔ میری بیٹی مجھ سے جدا کر دی۔ کیا کروں بتاؤ مجھے؟ اسے اس کی ماں سے چھین لاؤں؟ تم جیسی عورت کے سپرد کر دوں جو سر سے لے کے پاؤں تک صرف فریب ہے؟ اور ہم پوری قوت سے چلایا تھا جو اب حور اب منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھر سے سکوڑی۔ نفرت کرتا ہوں تم سے، بے حد نفرت۔ مجھے تمہارے وجود، تمہاری حقیقت سے، مجھے تمہارے بارے میں اب کچھ نہیں جاننا۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی بے رحم عورت پر۔ اور ہم غصے سے پھنکارتا وہاں سے چلا گیا۔ حور روندے منہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ موبائل رنگنگ پر زاران خانزادہ نے اپنے فون ڈیش بورڈ سے اٹھاتے ہوئے کان کو لگایا تو اگلی طرف سے جو خبر ملی اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھیر دی۔ زاران نے گہری سانس بھرتے خوشگواری کے انداز میں اپنی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھڑتھڑائی۔ وہ اپنے آفس جانے کے لیے اپنے فلیٹ سے نکلا تھا جو خبر سننے کو ملی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ کل ابرج کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ کل رات ہی اسے حویلی میں ہوئے تمام واقعے کی خبر مل چکی تھی۔ زاران کو ارحم خانزادہ پر پورا یقین تھا۔ اسلام آباد میں اس نے شب روز اس کے سامنے ہی گزارے تھے۔ وہ بزنس میں اتنا مصروف رہتا ہے، اسے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ پھر اسے اتنا تو یقین تھا کہ ارحم پر وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے فرشتے کی طلاق کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب سے اچھا ہوا، انجانے میں سے اس لڑکی نے فرشتے کو اس پھندے سے نجات دلا دی جسے کئی سالوں سے وہ گلے میں لٹکائے ہوئے تھی۔ زاران کو افسوس صرف فریضے کا تھا۔ ارحم خانزادہ کے کردار پر اٹھنے والے سوالوں سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب جرگے کے لوگوں اور گاؤں کے معززین کو ارحم خانزادہ پر اعتبار نہیں رہا۔ یقیناً اب داجی اور ارحم خانزادہ کے بعد بڑا ہونے کے ناطے گاؤں کی سرداری سے سونپ دیں گے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، ارحم خانزادہ کی جگہ کبھی نہیں لینا چاہتا تھا، نہ ہی اسے سرداری اور حکومتی عہدے کا کوئی خاص شوق تھا۔ وہ شروع سے ان معاملات سے دور رہتا تھا۔ زاران اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارحم خانزادہ کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ نہ صرف ارحم خانزادہ کی عزت کرتا بلکہ بے حد محبت کرتا تھا، مگر اب جو خبر اسے ملی تھی اس کی دل کو کافی تقویت پہنچا گئی۔ آخر اب اسے اپنی بہنوئی کی عیادت کے لیے حویلی جانا تھا۔ زاران نے سرشاری کے احساس سے گاڑی میں میوزک آن کیا۔ وہ جلد از جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا تھا۔ زاران نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ زاران حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کا رخ بابر کے کمرے کی طرف تھا۔ بابر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ سر پر پنڈی بندھی ہوئی تھی، بازو پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زاران نے آگے بڑھ کر بابر کی پٹی بندے بازو پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو بابر درد سے چلا اٹھا۔ زخم سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ کیا کر رہا ہے لالا تم؟ بابر چلایا۔ کچھ نہیں کرا، زخم کا معائنہ کر رہا تھا، گولی اندر زیادہ تک تو نہیں گئی، کہیں بازو کی ہڈی ہمیشہ کے لیے فریکچر تو نہیں ہوگی؟ زاران نے اس کے زخم کو مزید اور دباؤ ڈالا۔ بابر درد کی شدت سے چلاتے زاران کی خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگا۔ زاران گہرا سانس
لیتے اور مسکراتے ہوئے سے دور ہوا۔ کمرے کے وسط میں چیئر گھسیٹ کر بابر کے پاس بیٹھ گیا۔ بابر اپنے زخم پر ہاتھ رکھے زران کو اپنی سرخ سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ زران ٹانگ پر ٹانگ رکھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو حملہ تم نے کروایا ہے۔ بابر کے سوال پر کمرے میں زران کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ یہ کمینہ انسان دوسروں کی کمینگی کو بہت جلد پہچان لیتا ہے۔ زران نے چیئر سے ٹیک لگائے اپنی کوہنی بابر کو آنکھ ماری۔ لیکن ایک کمینہ انسان کبھی دوسرا کمینہ کہلوانا ناپسند کرتا ہے، بابر نے کہتے ہوئے اطمینان سے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میں ذرا مختلف ہوں، مجھے اپنی کمینگی ظاہر کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ کچھ لوگوں پر جب تک اپنا آپ ظاہر نہ کیا جب اپنی اوقات میں نہیں آتے، جیسے تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ کیا سمجھتے تھے تم عبیر لاوارث ہے جس کے ساتھ تم کچھ بھی کرو گے؟ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ زران خانزادہ گھر آیا۔ اوقات میں تو ہم ابھی آیا ہے۔ جس دن ہم اپنی اوقات میں آ گیا تم سب اپنی اوقات بھول جائے گا۔ جس دن تمہاری بہن اس کمرے میں آ گیا، یہ جو تم ہمارے سامنے سٹائل دکھا رہے ہیں دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بابر اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے مسکرایا۔ یہ تمہاری بھول ہے بابر کہ تم عبیر کو رخصت کروا سکو گے۔ اب اس کا بھائی زندہ ہے۔ جو حالت تم نے عبیر کی سے زیادہ بری حالت میں تمہاری کر دی۔ اگلی بار تم نے عبیر کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا تو یہ ہاتھ کٹوا دوں گا۔ زران کرسی پر سیدھا ہوتے دھاڑا۔ اگلی بار تمہاری بہن کا اس سے زیادہ برا حال کروں گا، تم دیکھتے جاؤ۔ یہ اچھی بات ہے، تم ہمارا ہاتھ کٹوا دے گا، پھر تمہاری بہن کو ساری عمر ایک معذور انسان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ بابر نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے کمینگی سی آنکھ ماری۔ زران کا رنگ تیش و اشتعال سے سرخ پڑ گیا۔ بابر ایک بار یاد رکھنا، اگر عبیر کا اب بال بھی بیکا ہوا تو اس بات تمہیں جان سے مروا دوں گا۔ عبیر کا تمہارے ساتھ رخصتی کرنے سے بہتر ہے وہ بیوہ ہو جائے۔ تم دیکھتے جاؤ، اب جو گولی تمہیں چھوئے گی وہ میرے خاص آدمی خیال رکھیں گے، وہ تمہارے دل کے مقام میں پابست ہو جائے گی۔ زران نے چیئر سے اٹھتے تیش و عالم میں دھاڑتے ہوئے کرسی کو لات مار دی۔ بابر مسکراتے ہوئے اپنی گنی منچھوں کو بل دے رہا تھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، اس بار تو ہم جواب نہ دے سکا کیونکہ تم نے پیچھے سے وار کیا۔ ہم کو پتہ نہ تھا کہ تم ایسا کچھ کرے گا۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ کیا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ بابر جواباً غیظ و غضب سے دھاڑا۔ بابر تمہیں میں اس لیے برداشت نہیں کرتا کہ عبیر تمہارے نکاح میں، بلکہ اس لیے برداشت کرتا ہوں تم اسفندیار کے بھائی ہو۔ وہ صرف میرا دوست نہیں، بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ اگر تم اس کے بھائی نہ ہوتے تو کب کا تمہیں زمین میں زندہ گاڑ چکا ہوتا۔ میرے ہاتھ صرف اپنوں نے باندھے ہوئے ہیں، دل بدل لو خود کو اس سے پہلے کہ میں اسفندیار اور اس کے گھر والوں سے اپنا تمہارا رشتہ بھول جاؤں۔ زران غصے سے بولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ تمہارا ہاتھ اپنوں نے باندھ رکھا ہے، مگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں۔ اگر تم نے ہم کو مارنا ہوتا تو وہ گولی ہمارے سینے پر لگتی، ادھر بازو پہ نہ لگتی۔ جو ڈنڈے تم نے ہمارے سر پر مروائے ہیں وہ ہمارا مغز جب تک باہر نہ آ جاتا تب تک برساتا رہتا۔ تم ہم کو ڈرانا چاہتا ہے، مگر یہ سب کام کر کے تم اپنی بہن کا زندگی مشکل بنایا ہے۔ بابر اونچی آواز میں بولا۔ زران نے رخ پلٹتے اس پر نگاہ ڈالی۔ عبیر کی رخصتی کبھی نہیں ہوگی، یہ بات تم اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ یہ بھی جانتا ہوں تم اسے کبھی نہیں چھوڑو گے، مگر عنقریب تمہارے بدن کے ساتھ تمہاری یہ سانسیں دگا دے جائیں گی۔ طلاق یافتہ نہ صحیح میری بہن ایک دن تمہاری بیوہ ضرور بنے گی، یہ وعدہ ہے تم سے میرا۔ زران اپنی بات مکمل کرتے ہوئے چلا گیا۔ زران کے جانے کے بعد بابر نے غصے سے پانی کا جگ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ تم نے جو کیا اس کا حساب تمہاری بہن کو دینا پڑے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اپنی بہن کی حالت، اسے ہم نہ زندوں میں چھوڑیں گے نہ مردوں میں۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر تم بھی بے موت ہو جائے گا۔ بابر اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں پھنکارا۔ بہت ہو گیا، اب داجی سے بات کرنا پڑے گی۔ عبیر کو اس کمرے میں لا کر اس زران خانزادہ کی عقل کو تو ہم توڑ دے گا۔ بابر اپنی مونچھوں کو بل دیتا مسکرا اٹھا۔ زران خانزادہ کو دبئی سے آئے ہوئے آج 7 دن ہو گئے تھے۔ اس دن بابر سے مل کر وہ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے نکل گیا۔ یہاں اس کی بزنس میٹنگ تھی۔ سمیع اللہ خان نے زہلے کے نام پر اس کی جائیداد دی۔ یہ کام بھی انہوں نے زران کے سپرد کیا، تمام کاغذات تیار کیے۔ صرف کاغذات پر زہلے کے سائن ہونے باقی تھے۔ زہلے نے وہ جائیداد اپنے 3 بچوں کے نام کرنے کا کہا تھا۔ زران خانزادہ نے وکیل کے ہاتھ وہ کاغذات بھجوا پر ان کے سائن کروا لیے، مگر ابریش نے ان کاغذات پر سائن نہیں کیے۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ سران اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا انہیں کاغذات کو دیکھ رہا تھا جس پر صرف ابریش کے سائن ہونا باقی تھے۔ اس دن کے بعد اس کی ابریش سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس مغرور حسینہ سے ملنے کا خواہش مند تھا جس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے، مگر سمیع اللہ خان کے اصرار پر اسے یہ کام کمپلیٹ کرنا تھا۔ اس کے لیے اس کا ابریش سے ملنا ضروری تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ مختلف میٹنگ اور بزنس کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے پاس سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں تھا اور کوئی اور معاملات کو دیکھ پا رہا تھا۔ ابریش کو وہ اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔
وہ خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ابریش وہ صرف وقتی طور پر اٹریکشن محسوس کرتا ہے، وہ شاید اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، ورنہ ابریش میں ایسی کوئی بھی کوالٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی ایک خاص مقام دیتا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی نے اس کے اندر ڈھیرا ڈال دیا تھا، جسے چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی کام نہ کر سکا یا پھر کوئی نام نہ دینا چاہتا تھا۔ زاران نے فائل بند کر کے چیئر سے ٹیک لگائی، آنکھوں پہ پردے پر منظر چپک کر رہ گیا۔ دریا کے کنارے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھوڑی روٹھی ہوئی تھوڑی غصے سے آسمان سے گرتی برف باری کو دیکھتے زاران ٹیبل پر پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے اس منظر کو بلانے کی کوشش کرنے لگا جس میں وہ بہت کامیاب ہو چکا تھا۔ سیکرٹری نے فون سے میٹنگ ممبر آنے کی اطلاع دی تو زاران نے میٹنگ روم میں بٹھایا۔ آج اس کی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ تھی۔ اس کمپنی کے ساتھ تمام معاملات ارحم خان زادہ دیکھ رہا تھا، مگر پچھلے ایک ہفتے سے اس کے تمام پروجیکٹ اور میٹنگز وہی ہینڈل کر رہا تھا۔ زاران میٹنگ روم میں داخل ہوا تو جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹرے، وہ بری طرح چونکا۔ زعیم، یہ کمپنی بہت بڑی ہے، میں نے بہت سنا ہے اس کمپنی کا، تمہیں لگتا ہے پروجیکٹ ہماری کمپنی کو مل جائے گا؟ ہاں، اس کمپنی کے مالک ارحم خان زادہ نے یہ پروجیکٹ ہمیں ہی دینے کی یقینی دلوائی ہے، مگر اب سنا کہ اس پروجیکٹ کا ایک چھوٹا بھائی زاران خان زادہ ہینڈل کر رہا ہے۔ زاران خان زادہ؟ ابریش زیر لب یہ نام دہراتے ہوئے چونکی۔ زاران اسی لمحے دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا تو ابریش اور زعیم عباسی اپنی اپنی چیئر سے کھڑے تھے۔ ابریش پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، یہی حال زعیم عباسی کا بھی تھا۔ وہ اپنے سامنے زاران خان زادہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا یہ کمپنی ابریش کے کزن کی ہے۔ زعیم نے بے چینی سے زاران خان زادہ کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت بلو جینز بلو شرٹ میں ملبوس تھا، بلو ہی کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں اس کی پرسنالٹی مزید سحر انگیز لگ رہی تھی۔ اس دن دور سے ہی اس نے زاران کو دیکھا تھا، مگر آج زعیم کو محسوس ہوا تھا کہ جتنا دور سے باروب اور شاندار دکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قریب اس کی پرسنالٹی سراہے جانے کے قابل ہے۔ زاران کی شعلہ اگتی نگاہیں ابریش کا طواف کر رہی تھی، جو بلیک ٹراؤزر پر بلیک لانگ شرٹ پہنے جس پر بلیک ہی دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ زاران کو ایسے خود کی طرف دیکھتا پا کر ابریش نے نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جو دوپٹہ تھوڑی دیر پہلے گلے میں جھول رہا تھا اب وہ اچھی طرح سینے کو کور کیے ہوئے تھا۔ یہ دیکھ کر زاران نے اپنی مٹھی غیظ و غضب سے دبوچی۔ یہ دوپٹہ ٹھیک کرنے کا خیال اسے دیکھ کر ہی کیوں آیا؟ وہ کب سے غیر محرم ایک انجان شخص کے ساتھ بیٹھی تھی، تب تو دھڑلے سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی، تب تو اسے کوئی شرم نہ آئی۔ زاران نے قہر نظروں سے ابریش کے پہلو میں کھڑے زعیم عباسی کو گھورا۔ السلام علیکم زعیم نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے زاران خان زادہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ کسی بھی صورت یہ پروجیکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا، یہ پروجیکٹ اس کی کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ زاران لب بیچے زعیم کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ابریش سانس روکے زاران خان زادہ کے سرد برفیلے تاثرات کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے نقوش انہیں دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں سرخی سی اتری۔ ابریش کو اس کی تاثرات دیکھ کر برف سے انداز میں احساس ہوا۔ زاران کا یہ رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کو اپنے آفس میں دیکھ کر اسے خوشی نہیں بلکہ کافی غصہ آیا، مگر کیوں؟ ابریش نے زاران کے سرد سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے گہری سانس خارج کی۔ زاران نے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ زعیم سے مضافہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بیٹھیے مسٹر۔ زاران نے آئی برو کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ زعیم عباسی زعیم نے اپنا تعارف کروایا۔ اس دوران زاران نے ابریش کو بالکل ہی اگنور کر دیا، جسے وہ جانتا ہی نہیں۔ زعیم ابریش کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے زاران کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ ابریش بھی خاموشی سے زعیم کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ زاران خان زادہ چیئر سے ٹیک لگائے اپنی سرد نگاہیں ابریش پر گھاڑے ہوئے تھا، جسے ابریش محسوس کرتی اس سے نظریں چراتے زعیم کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس گرم کمرے کا ماحول باہر کے موسم کی طرح کافی سرد تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ کمرے کے دیوار پر لگے وال کلاک کی گھڑیاں سوئیوں کی ٹک ٹک آواز سنائی دے رہی تھی۔ زاران کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے زعیم عباسی بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی نظریں پورے حق سے ابریش پر گھاڑے ہوئے تھا۔ زاران کو ابریش کا ایسے اپنے آفس آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ آفس میں بھی کام کرتی ہے، اس بات کا زاران کو اندازہ نہیں تھا۔ زعیم ابریش کے ساتھ کافی بے تکلف تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوتے ہی ان کی کنورسیشن سن چکا تھا، جس میں بہت ہی فرینڈلی نام لے کر پکار رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ باس اور امپلائی کا رشتہ تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ کیا رشتہ ان دونوں کا؟ باس اور امپلائی یا پھر ان سے بڑھ کر؟ زاران بے چین ہوا، دل میں بھانپڑ جلے۔ وہ اسے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی
دیر کے بعد اس کی نگاہوں سے پزل ہوتے زعیم کو خفیف سا مسکراتے دیکھتی تو زران کے سینے میں جلتے بھانپڑ تیزی سے اپنی لپیٹ میں آ کر مزید دہکاتے۔ حسد و جلن کا یہ جذبہ پہلی دفعہ اس کے اندر سرایت کیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اپنی کیفیت کو خود سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے تو آج محسوس ہوا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے دل میں بہت اونچا مقام پا چکی ہے۔ وہ تو شاید اس کے لیے اس کی جنونیت بن چکی ہے۔ اس چیز سے وہ ڈرتا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا۔ اس بات کا احساس وہ دور بھاگ نہیں سکتا تھا، وہ اس کی تھی اور اسے اس کی جنونیت کے حصار میں آنا تھا۔ اب ہر صورت اسے اپنی ملکیت میں لینا تھا۔ جو فیصلہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے نہ کر سکا، مگر آج اسے دیکھ کر یہ فیصلہ وہ پورے دل سے لے چکا تھا۔ اسے آج زہلے پر بھی غصہ آیا، جس کا ابرش پر کوئی روپ نہیں تھا، جسے کھلی چھوٹ دی رکھی تھی۔ بھلا ان کے خاندان کی عورتیں یوں مردوں کے درمیان کام کرتی ہیں، وہ بھی ایسے بے پردہ؟ زران اپنے اندر اٹھتے غصے کو بمشکل قابو کی اپنے سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی کمپنی تو لاس میں جا رہی ہے، نہ ہی آپ کی کمپنی کی کوئی ورتھ ہے۔ خان زادہ انڈسٹریز پاکستان کی نمبر 1 کمپنی ہے، نہ صرف پاکستان میں، باہر کے ممالک میں بھی ہماری کمپنی ہے۔ مجھے نہیں لگتا آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ میری طرف سے معذرت ہے۔ زران نے بغیر لگی لپیٹی وہ فائل ٹیبل پر پٹکتے لہجے میں کہا تو زعیم کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ مسٹر ارحم خان زادہ، یہ کنٹریکٹ تقریباً ہمیں دے چکے تھے، آج فائل لاسٹ ڈیسیژن کرنا تھا۔ آئی تھنک صرف پیپر سائن کرنا رہتا تھا۔ زعیم نے اپنے لہجے کو حتی الممکن نرم رکھا، مقابل کے روب در پر سیلڈ کا اثر جو اس نے خود پر قابو کر رکھا تھا، ورنہ زران خان کا لہجہ کافی انسلٹنگ تھا، جو زعیم سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہی حال ابرش کا تھا، جس سے خود زران کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے غصے اور فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ زران کی پرسنالٹی سے وہ خود بھی بہت مرعوب تھی۔ وہ اسے مقابل کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اسے تم کہنے سے روکتی۔ کہیں نہ کہیں اس کی باروب شخصیت کا تسلط اس پر قائم ہو چکا تھا۔ اس کی ذات پر زران خان زادہ کی سحر انگیز شخصیت پہلے ہی دن اپنا جھنڈا گاڑ چکی تھی، جسے وہ ماننے سے انکاری تھی۔ آج زران خان زادہ کی اگنورنس اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن گاڑی میں تو وہ اسے جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ابرش ابھی تک وہ نگاہیں بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا یہ انسان دوہری شخصیت رکھتا ہے، جو پل پل اپنا روپ بدلتا ہے۔ اس لیے وہ سرخ چہرے لیا بیٹھی۔ جانتی تھی وہ لوگ اس ٹائم زران خان زادہ کے آفس میں ہیں، وہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ سکتا ہے، اس لیے اس نے نظروں ہی نظروں میں زعیم کو کچھ سخت کہنے کا روکا۔ اگر یہ پروجیکٹ خود زران انہیں آفر کرتا تو وہ خود اس پروجیکٹ کے لیے منع کر دیتی، یا پھر زعیم کا اس پروجیکٹ کے ساتھ نہ دیتی۔ وہ کبھی بھی زران خان زادہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تھی۔ زران کا انسلٹنگ رویہ اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ زران کی نظریں مسلسل ابرش کے سرخ چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو اپنی ناگواری چھپانے کا ناکام سعی کر رہی تھی۔ ابرش کا سارا دھیان اس ٹائم زعیم عباسی کی طرف تھا۔ ابرش کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے زعیم کی انسلٹ پسند نہیں۔ یہ محسوس کرتے زہران کے اندر غصے کے بھانبر بڑھکے، اس لیے زران اپنے لہجے کو مزید تبکانے کے لیے زعیم کی طرف متوجہ ہوا۔ ویل مسٹر زعیم، مسٹر ارحم خان زادہ کو نیکیاں کرنے کا بہت شوق ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ترس کھا کر کسی پر احسان کیا تھا، آج وہ نیکی ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ مگر زران خان زادہ کسی پر ترس نہیں کھاتا، نہ ہی احسان کرتا ہے، نہ بزنس کے معاملے میں، نہ رشتہ داری کے معاملے میں۔ یہی میری فطرت ہے۔ زران نے اب کی بار ابرش کو اپنا شعلہ لپکتی نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ ابرش زران کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے زعیم عباسی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ریلیکس رہنے کو کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھتے زران نے ٹیبل پر پڑے اس پر اپنی گفٹ مضبوط کی۔ ابرش کا اس انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آخر کس رشتے سے وہ آپس میں اتنے فرینک ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھینکس مسٹر خان زادہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ابرش نے چیئر سے اٹھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ زران کی تمام باتوں کا جواب بھی یہی تھا اس کے نزدیک۔ زران کو ابرش کا مسکراتا پرسکون چہرہ آگ لگا گیا۔ کیا وہ اس کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کا رویہ اس کی باتوں پر اثر انداز ہو؟ وہ تو ابرش کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات محسوس کرتا تھا۔ زعیم بھی ابرش کی تقلید پر چیئر سے اٹھ گیا۔ ابرش نے ٹیبل پر رکھی فائل اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زران کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ٹچ ہوا۔ ابرش اور زران کی نگاہیں چار ہوئی۔ زران کی آنکھوں میں گہرے جذبات جسے وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے غصے میں چھپا نہ سکا۔ زران کی گہری نظریں ابرش کے حسین چہرے پر جم چکی تھی۔ زعیم نے زران خان زادہ کے چہرے پر جلن کے آثار ابرش کے لیے اس کی آنکھوں میں ٹپکتے جذبات دیکھ لیے تھے۔
زعیم کو کچھ دیر پہلے زران کی ہوئی بے عزتی کا بدلہ سود سمیت چکانے کا راستہ مل چکا تھا۔ زعیم کے لبوں پر کمینگی بری مسکراہٹ تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ابرش تو صرف اسی کی ہے۔ بہت جلد وہ اسے اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو انسلٹ آج اس کے زاران خان زادے نے کی ہے، اس کا بدلہ تو عنقریب چکانے والا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ بہت جلد زاران خان زادہ کو اپنی اور ابرش کی شادی کا کارڈ بھیج کر، مگر آج تھوڑا سا سلگنا بنتا تھا۔ چلے ابرش، زعیم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زاران چیئر پر یکدم سیدھا ہوا، آنکھوں کی سرخی یکدم شدت اختیار کی۔ وہ اس کے ساتھ اس حد تک فرینک ہے، اس بات کی توقع زاران خان زادہ نہیں کرتا تھا۔